Praise the Lord everybody. God bless you all. खुदाम यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदाम भला है जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, उसकी तारीफ करते हैं। खुदाम की तारीफ हो। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो पिछले 3 जो सरमन्स हो चुके हैं उनके साथ ही कनेक्टेड है। उसमें से आने वाले जो सवाल हैं ज्यादा तो नहीं हैं, पर एक ही सवाल या एक सवाल के 2 हिस्से हैं जिनको किसी खादिम ने जो है वो कहा है या उन्होंने इसकी वजाहत चाही है। मैं हमेशा इस बात को जो है वो सबके साथ करता हूं कि मेहरबानी करके जो कुछ आप सुनते हैं उस पर भरोसा आप कर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको फिर से वेरीफाई करें। मैं आज सुबह जब बैठा हुआ था गौर कर रहा था, मैंने कहा खुदाम जिस तरह से आज लोग तेरे खादमों को सवाल करते हैं, बहुत से बड़े बड़े थियोलॉजियंस को सवाल करते हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो कलाम में से जवाब दें, और जब कलाम में से जवाब नहीं मिलता तो फिर तफसीरें और थीरीज और नए नए जो मंतक हैं, लॉजिक्स हैं, जो इंसानी कोशिश से घड़े जाते हैं, जब इंसान उनको प्रेजेंट करते हैं तो उनके आइडियाज जो हैं वो वेग रिजेक्ट हो जाते हैं। उनकी वक़्त, उनका वजूद जो है वो मन घड़त या आइडियोलॉजी पे बेस करता है। अगर यही सवाल आप और मैं पौलुस रसूल के मुताबिक कि आज मुझे आईना में धुंधला दिखाई दिखता है, एक वक्त आएगा मैं रूबरू देख लूंगा, कैसे जो बातें आज मुझे समझ नहीं आती, जब मैं आसमानी मकामों पर हूंगा तो कादरे मुतलक मुझ पर उनको जाहिर कर देगा। अगर मैं और आप खुदावंद ही से सवाल करें कि खुदावंद ये जो बात हमसे पोशीदा है हम पर जाहिर कर, तो खुदा को चीज इंपोर्ट करके ला कर जो पहले से कलाम में नहीं है फिट करके हमें नहीं सिखाएगा कि ये देखो ये बात तो ऐसे है। तो हम ये सवाल करेंगे कि खुदावंद तो फिर ये पहले क्यों यहां मौजूद नहीं थी। जो कोई भी बात कलाम में लिखी गई है जिस पर सवाल उठता है उसका जवाब उसी कलाम में 19 सफ़ों में मौजूद है, कहीं से और से इंपोर्ट नहीं होगा। कलाम मुकद्दस की जितनी भी बातें हैं जिन पर हम आज कोशिश करते रहते हैं उनका जवाब कलाम मुकद्दस ही में मौजूद है। जरूरत सिर्फ हमें इस बात की है कि हम उसके तूलो अर्ज में सफर करना जो है वो चाहें, या फिर तूलो अर्ज में जो है वो सफर करने की कोशिश करें। कलाम में लिखा है कि हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, हुक्म पर हुक्म और कानून पर कानून, थोड़ा यहां और थोड़ा वहां। कलाम मुकद्दस के शुरू से लेकर आखिर तक जितनी किताबें हमारे पास मुयस्सर हैं, हम उनमें अगर ढूंढने की कोशिश करें जवाब मिल सकते हैं। लेकिन इस बात से भी हम नजर नहीं चुरा सकते जो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने उनके जहन को खोला ताकि वो किताबे मुकद्दस की बातों को समझ सके। हर शख्स जो है वो ख्वाहिश तो करता है कि खुदा के कलाम की गहरी बातों को जान सके, पर खुदा दयानतदार है। जैसे वो रसूल की मार्फत कहता है कि मेरी ये बातें दयानतदार लोगों के हवाले कर, जो मुतकब्बर ना हो, जो गुरूर से फूल ना जाए, जो कलाम की गहरी बातों को पाकर दूसरों पर अपने इल्म की जो है फूफा जमाने की कोशिश ना करें, जो हलीम हो और मेरा जलाल जाहिर करें और मेरी कुदरत दुनिया पर जाहिर हो जाए। अगर रसूल ये बात करता है तो फिर खुदा अपने मोती और कीमती चीजें उनके हवाले क्यों करेगा जो अपना भी नुकसान करेंगे, कलीसिया का नुकसान करेंगे, और दूसरे जो है बाहर वाले हैं जो अभी ईमानदार नहीं है, गैर कौमें हैं, वो उनके लिए भी ठोकर का सबब बनेंगे। जो चीजें हमारी आंखों से पोशीदा हैं, या तो हम उसके लायक नहीं हैं अभी तक, या फिर अभी उसका वक्त नहीं आया है। कलाम मुकद्दस के जो 3 सीरीज की गई हैं उनमें ये आखिरी है। इसके बाद जो है इस पर कोई सरमन मैं फिलहाल तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आपका सवाल फिर भी कोई बरकरार हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे बयान कर सकते हैं, आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं कि जी हमें ये एक्सप्लेन किया जाए। मैं आपको इंडिविजुअली जो है उसका जवाब दे पाऊंगा। जो सवाल एक खुदा के खादम ने किया था वो ये था कि जी जो भाई ने बात की है कि हवा के जो है वो अदम से निकलने से पहले भी बच्चे थे, ये बात मुझे समझ नहीं आई और मैं इसकी वजह से बड़ा परेशान हूं। और दूसरी बात उन्होंने ये की थी कि ये भी कि अगर उनके पहले बच्चे थे तो उनका क्या हुआ, क्या वो अदन में रह गए। ये 2 बातें जो हैं उन्होंने कही हैं, और आज हम कलाम मुकद्दस को फिर से
کچھ باتیں ہماری وہی پرانی ہوں گی جو دہرائی جائیں گی، اور کچھ نئے طرح سے ہم کلام کی باتوں کو دیکھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے کہ کس طرح سے ہم کلام مقدس کو سمجھتے ہیں۔ کلام مقدس میں ہم جب پہلے باب کی جو ہے وہ 28ویں آیت میں پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ یہ بات جو ہے ڈومینین کی ہے، اختیار رکھنے کی ہے، حاکم ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تم اسے معمور کرو، اسے بھر دو، ملٹی پلائی ہو جاؤ، اپنی جنریشن کو پیدا کرو، اپنی نسل کو جنم دو اور اس زمین کو بھر دو۔ یہ برکت جو ہے وہ آدم کو بھی ملی، اور آدم کے اندر سے پیدا ہونے والی ہوا کو بھی ملی، اور وہاں جو عدن میں موجود ہر جانور تھا، ہر جاندار تھا، خواہ وہ چلتا تھا، چاہے وہ پھرتا تھا یا پھر وہ اڑتا تھا، سب کو یہ برکت ملی۔ اور ہم نے پہلے سرمن میں اس بات کا ذکر کیا تھا، جب سب بڑھ رہے تھے اور آدم جو ہے ملٹی پلائی نہیں ہو رہا تھا تو یہ اداس ہوا، کیونکہ اسے اپنی مانند کوئی نہ ملا، اور خدا نے ارادہ کیا کہ میں اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا، جو مدد کرے گا کھیتی باڑی میں ہی نہیں، جو مدد کرے گا کہ یہ ملٹی پلائی ہو سکے۔ اور ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ آدم نے جب اپنے جیسے دوسرے آدم کو دیکھا، اس نے کہا کہ میں تو میل ہوں اور یہ فیمیل ہوگی، یہ نسل یہ جنم دے گی اور یہ پیدا کرے گی۔ ہم آگے چلتے ہیں اپنے اس سوال کی طرف۔ جب سانپ جو دشتی جانوروں میں سب سے زیادہ چالاک تھا، ہوشیار تھا، چتر تھا، اپنی چترائی کے سبب سے جب اس نے ہوا کو قائل کر لیا، خدا کے کلام کو ٹویسٹ کیا، ان کو بلائنڈ فولڈ کرنے میں کامیاب ہوا، تو ہوا کو جب پھل کھلانے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے یہیں پہ ختم نہیں کیا۔ دیکھا، میں نے کہتا تھا کہ اس درخت کے پھل کھانے سے کچھ بھی ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ آدم کو ابھی ہوا پیدا نہیں ہوئی تھی، آدم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تو اس کو مت کھانا، مر جاؤ گے، اس روز تو مر جائے گا، کیونکہ اس روز جب پہلی بات ہوئی ہے تو وہاں پہ لکھا ہے جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ ابھی وہ پلورل سینس استعمال نہیں ہو رہی ہے، جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہو رہا کہ جس روز تم نے کھایا اس روز تم مرے۔ جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی مت کھانا۔ اگر آپ اس انویٹیشن کو جب آپ دیکھیں گے تو جنہوں نے پہلے سرمنز نہیں سنے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ نیک و بد کی پہچان کا درخت کون سا ہے۔ جب آدم میں سے ہوا نے جنم لیا، ہوا نے وہ کھایا، کچھ نہیں بدلا، عدن میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آئی ہے، نہ کوئی موت آئی ہے، نہ ہی آنکھیں کھلی ہیں، نہ ہی ہوا کو یہ لگا ہے کہ میرے بدن پر کوئی کپڑے نہیں ہیں، اسے اپنا آپ تو ننگا لگتا ہے لیکن آدم کا جو ہے وہ جو ننگا پن اس کو نظر نہیں آتا، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کا حکم آدم کے ساتھ تھا، اور آدم میں سے جو کوئی پیدا ہو، آدم کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایکسپلین کرے کہ اس درخت میں سے پھل کیوں کرنا کھایا جائے۔ آدم ہوا نے جب کھایا، اس کے کنونسنگ جو ریمارکس ہیں یا ویوز ہیں وہ یہ ہیں، آدم میں نے کھایا ہے، اس کے کھانے سے مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں تو نہیں مری، مجھے تو موت نہیں آئی، میری تو آنکھیں نہیں کھلی ہیں، کچھ بھی نہیں بدلا ہے، موت کوسوں دور ہے، میں تو کچھ بھی فیل نہیں کر رہی، یہ تو ایک پھل ہی تو ہے، اس کو کھانے سے کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہی وہ بات ہے جس نے آدم کو کنونس کیا کہ اگر ہوا کو کچھ نہیں ہوا تو مجھے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن آدم کے کھاتے ہی پوری کی پوری جو آدم کی حیات ہے وہ بدل گئی ہے۔ جو آدم سے جنم لیے، یعنی جنہوں نے مٹی سے جنم لیا ہے، جو مٹی سے لیے گئے ہیں، مٹی سے بنائے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کی زندگی بدل کر رہ گئی۔ وہ سب کے سب چونکہ مٹی سے جڑے ہیں، آدم سمیت مٹی سے جڑا ہے، یہ سارے کے سارے سب جو ہیں اس وقت ان کی نیچر بدل گئی ہے۔ وہ پہلے تو سپر نیچر تھے، اب وہ صرف سپر جو ہے وہ ہٹ گیا ہے، اب وہ صرف نیچرل ورلڈ میں رہ گئے ہیں۔ پہلے انہوں نے نافنا ہونے والا جامہ پہن رکھا تھا، لیکن آدم کے پھل کھاتے ہی موت جو آئی، وہ لافانی جامہ، وہ کبھی نہ ختم ہونے والا اور کبھی نہ موت آنے والی جو صفت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب آدم جو ہے
वो फना के साथ, मौत के साथ, रिजेक्शन के साथ, मुशक्कत के साथ जुड़ गया है। जिस रोज तूने खाया उस रोज तू मरा। अब खुदावन ने जब तीनों की अदालत की है, आप इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ते हैं, तीसरे बाब में जब आप पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो खुदावन ने ये नहीं कहा कि सीधी सीधी सजा सुनाई। उसने पहले उनका जुर्म डिक्लेयर किया है, उनके सामने उनका जुर्म जो है वो पढ़ा गया है, उनको दिखाया गया है, उसके बाद उनको सजा दी गई है। लेकिन आखिर में जब आदम को जुर्म सुनाया गया, उसे फिर दोहराया गया, जिसका मैंने तुझे हुक्म दिया था तूने वही किया, लिहाजा जमीन तेरे सबब से, यू आर द सीड ऑफ द अर्थ, तू जमीन का सीड है, और तेरे सबब से तेरी असल, तेरे जो जिससे तू लिया गया है, तूने उसको लानती करार दे दिया है। अब ये लानत जब रिवर्स होती है तो कहां से होती है? डायरेक्टली आदम से, चूंकि आदम का जो सीड है या आदम बजाते खुद है, वो लानत ज़दा है, रिजेक्टेड है, नेको बद की पहचान के हवाले हुआ है, मौत के हवाले हुआ है। खुदा ने जब इसे रिवर्स किया तो फिर से आदम से वो सीड लेकर, उसकी असल लेकर खुदा ने उसको नहीं रिवर्स किया, उसने औरत का इस्तेमाल किया, और उसके सीड से खुदा ने जो है वो इंसान को, और उस आदम को भी जिसने रिजेक्शन और जिसने मौत और लानत कमाई थी, उसको उसने रहाई बख्शी। ये बात अभी चंद लम्हों में शायद समझ ना आए, लेकिन जब जब आप इस पर गौर करेंगे कि रिवर्सल प्रोसेस जो है वो कैसे हुआ है, तो वो अदम ही को फिर से जो है आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अब मैं यूं क्यों कहता हूं कि अदम में मौजूद आदम और हवा के भी बच्चे थे, उसके पीछे मेरा आर्ग्यूमेंट जो है, या मेरा इस बात को कहने की वजह क्या है? खुदा ने जब सजा दी तो तीनों की एग्जिस्टिंग लाइफ से, उनकी मौजूदा जिंदगी से उनको सजा दी। कलाम मुकद्दस में जो है वो सजा का या पनिशमेंट का एक असूल है, और वो ये है मत्ती 25वें बाब में। अब अगर उसकी 29वीं आयत को नोट कर लीजिए, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, या कह देता हूं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और 13वें बाब की 12वीं आयत भी, 13वें बाब की 12वीं आयत मत्ती रसूल की इंजील में लिखा है कि रसूलों से बात करते हुए खुदावंद ने कहा, तुम्हें बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको ये बात समझ नहीं आती, उनको ये समझ नहीं दी गई जो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं। तुम सादा लोग और कम पढ़े लिखों को, जो अपने आप पर किसी किस्म का कोई तकिया नहीं करते, उनको बादशाही के भेदों की समझ दी गई है। पर वो जो मजहब के ठेकेदार बनते हैं, जो शराए आलम कहलवाते हैं, जो मूसा की गद्दी पर बैठना पसंद करते हैं, उनसे ये समझ ले ली गई है। और अगली आयत जो कहती है, 13वें बाब की 12वीं आयत, वहां पर लिखा है, जिसके पास नहीं है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास कलाम के या बादशाही के भेदों की समझ है उसे और दी जाएगी, लेकिन जिसके पास नहीं है उससे वो अकल, वो समझ, वो उसका सुकून भी ले लिया जाएगा, जिसे वो समझता है कि ये मेरा नॉलेज है, और ये मेरी स्टडी है, ये मेरी रिसर्च है, ये मेरा फख्र है, उससे वो ले लिया जाएगा। ये पनिशमेंट है। और जब हम 25वें बाब में पढ़ते हैं 29वीं आयत को, तो वहां पर तोड़ों का जिक्र है, और तोड़ों के जिक्र में भी जिस शख्स ने तोड़ा दबा कर रखा था, उसको ये बात सजा के तौर पर दे दी गई, और उसे कहा कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वो अपना समझता है। आदम के साथ, हवा के साथ, सांप के साथ यही हुआ। जब उनको सजा सुनाई गई तो सबसे पहली बारी सांप की आई। उसे कहा गया कि जो इंसेंटिव, जो मुराद, जो भलाइयां तू डिजर्व नहीं करता था, और मेरी प्रेजेंस के सबब से, जिसकी वजह से तेरी दुनिया या ये जमीन अदम कहलवाती है, जो सहूलतें तेरे लिए थी, तू एंजॉय कर रहा था, तूने उसको हकीर जाना, और जो समझ या जो दानिश तुझे दी गई थी, तूने उसका निकम्मा इस्तेमाल किया, तूने उसे पॉलिटिसाइज किया, तूने अपने फायदे के लिए जो है वो शरारत के फर्जंद के साथ एका किया, और ये सब काम किया। मैं तुझसे तेरी टांगे वापस लेता हूं, तू पेट के बल चला करेगा।
اب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں اس کی 2 ٹانگیں تھیں، آدمیوں کی طرح چلتا تھا، یا پھر وہ 4 ٹانگوں والا جانور تھا، یا پھر وہ سینٹی پیڈ کی طرح جو ہے وہ ملٹی لیگز تھا، 6 8 10 20 پتہ نہیں کتنی تھی، جتنی بھی تھیں ساری کی ساری اسے لے گئی اور وہ پیٹ کے بل رینگنے لگا. اور اس کے بعد پھر ہوا سے کہا چونکہ تمہارا یہ جوائنٹ وینچر تھا، تم دونوں نے مل کر ایکا کر کے ایک دوسرے کی سنی مانی اور ورگلائے جانے اور ورگلانے کے عمل کو تم نے پروسیس کیا. اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب میں کہ ہر ایک نکمی بات کا گڑنے والا اور اسے پسند کرنے والا، اسے ایگزیکیوٹ کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا، دونوں جو ہیں وہ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، خدا کی بادشاہی کو نہ دیکھ پائیں گے، موت کے حوالے کیے جائیں گے. یہ کیا کر رہے تھے؟ سانپ نے گھڑا اور ہوا نے اسے پسند کیا. اس نے جھوٹ جو ہے اسے نے خدا کے کلام کے اگینسٹ ایک نئی گفتگو کو مینیپولیٹ کیا اور ہوا تک پہنچایا، اور ہوا کو سب کچھ سچ لگا. اس نے یہ پسند کیا، لہذا اس نے یہ پھل کھایا اور پھر آدم کے پاس جا کر کہنے لگی کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، مجھ پر تو موت طاری نہیں ہوئی. خدا نے سانپ کو اس کی ایگزسٹنگ لائف سے اس کو پنش کیا. خدا نے جب ہوا سے بات کی، اس نے کہا چونکہ تو نے سانپ کی سنی، تو نے اس پھل میں سے کھایا، لہذا میں تیرے جننے کے درد کو، درد حمل کو، چائلڈ برتھ پینز کو میں بہت بڑھا دوں گا اور تو درد کے ساتھ اب جنا کرے گی. میں اب کا ورڈ بیچ میں نے دانستن جو ہے وہ بولا ہے، کلام میں ایسا نہیں لکھا ہے کہ تو درد کے ساتھ جنے گی. اور پہلے مرد تجھے اپنے برابر دوسرے آدم کے طور پر، اب مددگار کے طور پر تجھے اپنے ساتھ رکھتا تھا، تیرا ادب کرتا تھا، لیکن اب وہ تجھ پر حکومت کیا کرے گا. تجھ سے وہ انسینٹیو لے لیا جا رہا ہے جو تو پہلے انجوائے کرتی تھی. اب ہر کام کے لیے، ہر کام کو کرنے کے لیے تیرا جھکاؤ تیرے جو ہے وہ شوہر کی طرف یا پھر آدم کی طرف، مرد کی طرف رہے گا. تو لمیٹڈ ہو جائے گی. تیری لمیٹیشنز میں یہ بات ایڈ کر دی گئی ہے کہ تجھے مدد کے لیے مرد کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا پڑے گی. آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری عورتیں ایسا نہیں کرتی یا ایسا نہیں ہے. خدا کا کلام جھوٹ نہیں بولتا ہے. کہیں نہ کہیں ہر شخص جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اور ڈیپینڈنسی کا شکار ہے. اب تیسرا جو شخص ہے، اب ہوا کو بھی اس کی ساری جو ایگزسٹنگ سچویشنز تھیں اس سے وہ سارے انسینٹیوز جو ہیں جسے خدا فضل کے طور پر، گریس کے طور پر اپنی پریزنس کے سبب سے اس کو دیے ہوئے تھا، اس نے اس سے واپس لے لیے. یہ سزا ہے. لیکن آدم کے ساتھ سزا کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ لعنت جو ہے وہ جڑ گئی ہے، جو اس کے ساتھ رہے گی اور اس کو ختم کرنے والا جب تک نہ آئے. آدم سے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی ہوا کی سنی، جس کا میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ پھل نہ کھانا، تو نے کھایا. اب زمین کو تو جب جوتے گا تو وہ تیرے لیے اونٹ کٹارے اور کانٹے اگائے گی. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے خدا کی مانند ہونے کی وجہ سے جو کہتا تھا وہ ہوتا تھا. اب زمین کو جوتا جائے گا اور جوتنے کے باوجود وہ کانٹے اگائے گی. پہلے بھی وہ باغبانی کرتا تھا. اب آدم جو ہے اس کو یہ سزا مل رہی ہے کہ اب تو مشقت کرے گا تو کھائے گا. زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی ہے. زمین میں سے ہر وہ چیز جو نکلی ہے وہ لانتی ہوئی ہے. ہر وہ جاندار جس کا اس نے نام رکھا ہے وہ لانتی ہوا ہے. تینوں کو ان کی ایگزسٹنگ لائف سے جو وہ کر رہے تھے یا جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا، جو سہولتیں وہ انجوائے کر رہے تھے، ان سے وہ لے لی گئی اور اس میں درد کو، مشقت کو، تکلیف کو، پریشانی کو خدا نے بھر دیا. سپر نیچرل سے، مافوق الفطرت سے فطرت میں وہ داخل ہو گئے. جو کہ مٹی کی نیچر تھی، اوریجنل نیچر تھی، وہ ان کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہونے لگ گئی. اور بھی بچے تھے. ہم یہ اس کا ایک اور ایویڈنس ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نکالا جانا ہے عدن سے، پچھلے بھی ہم نے سرمن نے کہا کہ نکالا جانا، جب ندیوں کا ذکر ہے، علاقوں کا ذکر ہے جو آج بھی جن کے نام موجود ہیں، دجلہ ہے، فرات ہے، اسور ہے، حویلہ ہے، کوش جسے ہم ایتھیوپیا بھی کہتے ہیں،
یہ سارے نام آج بھی موجود ہیں کہ کون سی ندی جو ہے وہ کس طرف جاتی ہے. یہ سارے کا سارا علاقہ یا یہی سارے کی ساری سرزمین جو بہت لمبی چوڑی طول و عرض میں ہے، اس پر جب تک خدا کی پریزنس بنی رہی یہ عدن کہلایا. نکالے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ہانک کر وہاں سے نکال دیا گیا اور وہ عدن آج بھی کہیں موجود ہے. وہ خدا کی پریزنس کے سبب سے خدا کا عدن کہلایا ہے. خداوند کی حضوری وہاں سے ہٹ گئی. جب خدا کی پریزنس، اس کی حضوری، اس کی موجودگی، اس کا آدم سے کلام کرنا وہاں سے ہٹا تو موت وہاں پر وارد ہو گئی. اور یہاں پر انسانی کوششیں جو ہیں انہوں نے اس کی جگہ لے لی، کیونکہ یہی وہ پھل تھا جسے آدم اور حوا نے سلیکٹ کیا تھا، چن لیا تھا اپنے لیے کہ نالج ود ڈیتھ، لا غلط اور درست. اگر تو غلط کرے گا تو تجھے سزا ملے گی، اور اگر تو بھلا کرے گا تو بھلا دیکھے گا. یہی وہی وہ درخت ہے جس کا سلیکشن جو آدم نے جس کا چناؤ کیا ہے. اور یہاں سے جو ہے ان کی نیچرل لائف کا جو نیچر تھی زمین کی وہ ظاہر ہوئی. آدم کی وجہ سے لعنت کے ساتھ جو جانور کہلاتے تھے اب وہ آنے والے صفوں میں، بائبل کے صفوں میں انہی کو درندے کہا جائے گا. جو چرند اور پرند تھے وہ ہوا کے جو ہے وہ پریڈیٹرز ہیں، اور زمین پر جو ہیں وہ شکاری جانوروں کے جو ہے وہ صفت میں شمار ہونے لگے ہیں. جو کچھ بھی تھا عدن میں موجود تھا، آدم کی وجہ سے وہ سارے کا سارا کرس ہوا اور خداوند کی پریزنس وہاں سے ہٹی. خواہ وہ آدم کے پہلے بچے تھے جو عدن میں پیدا ہوئے، سب پر سے خداوند کی حضوری جو ہے وہ جاتی رہی. جو کچھ عدن میں ہوا، جو کچھ سزائیں سنائی گئیں، وہ جانوروں نے بھی سنی، آدم نے بھی سنی، ہوا نے بھی سنی، اور اس کے ساتھ موجود ہر بشر میں نے اس کو سنا. جب آدم سے خداوند کی حضوری جاتی رہی تو وہاں پر نا اتفاقی بھی آئی، اور جو بھی ممبرز عدن میں موجود تھے وہ سارے کے سارے تتر بتر ہوئے. وہ اکٹھ، وہ یونٹی، وہ خداوند کی پریزنس میں زندہ رہنا جو ہے اب سب کے لیے، سب کو خطرناک جو ہے وہ لگ رہا تھا. ہر چیز ویرانہ بن گئی، ولڈرنس ہوئی، اور ہر طرف جو ہے وہ موت نے انسانوں کو جو ہے وہ دبوچنا شروع کر دیا. اگرچہ کہ ابھی تک کوئی بشر جو ہے وہ مرا نہیں، یا اس کی کوئی جو ہے وہ چیز سامنے نہیں آئی کہ کسی کی موت ہوئی ہے. عدن سے نکلنے کے بعد جہاں پر لکھا ہے کہ ان کو نکال دیا گیا اور شعلہ زن تلوار کو تعینات کر دیا گیا کہ وہ حفاظت کرے. 4 باب کے شروع میں لکھا ہے اور پھر آدم اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے قائن پیدا ہوا، پھر حابل پیدا ہوا، پھر وہ دونوں کسان بن گئے، جوان ہو گئے. اور پھر نوجوانی یا جوانی کی حالت میں جب وہ گرون اپ تھے، بدی اور نیکی کی پہچان سمجھتے تھے، غلط اور درست کو سمجھتے تھے، اس عمر میں جا کر قائن نے اپنے بھائی کا مرڈر کیا، اس کا قتل کیا، اس کا خون بہایا. غور سے یہ جملہ سنیے گا جو قائن کے منہ سے نکلا ہے. کلام میں لکھا ہے 4 باب کی 13ویں آیت، تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے. اور وہ سزا کیا ہے؟ دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے. حالانکہ وہ روئے زمین پر ہی تھا، خدا نے کوئی اسے ہانک کر کہیں سے نہیں نکالا، پر اسے لگتا تھا کہ آج بھی خدا کی نگاہ ہم پر موجود ہے. آج تو نے روئے زمین سے مجھے نکال دیا ہے، مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے، اور میں تیرے حضور سے روح پوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا. Without the presence of the Lord، لوگ خانہ خراب ہیں، لوگ آوارگی کا شکار ہیں. یہ 2 لفظ جو ہیں بہت پاورفل ہیں کہ خداوند کی پریزنس کے بغیر، اس کے خوف کے بغیر، اس کی تابعداری کے بغیر انسانی زندگی آوارگی کے شکار ہے، خانہ خراب ہونے کی طرف جو ہے اس اشارہ کرتی ہے کہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور آخری آیت کا حصہ جو 14ویں آیت کا آخری حصہ ہے، اور وہ یہ لکھا ہے، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا. آدم اور حوا کے لیے تو قائن نہیں کہہ سکتا کہ جو کوئی کا جو لفظ ہے یہ ملٹیٹیوڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایک ہجوم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. قائن کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جو کوئی مجھے پائے گا مار ڈالے گا. اگر صرف زمین پر 2 ہی شخص باقی بچے تھے اس قتل کے بعد، وہ آدم اور حوا تھے.
تو اسے کہنا چاہیے تھا کہ میرے والدین مجھے جو ہے وہ قتل کر ڈالیں گے. جو کوئی کا لفظ جو ہے یہ ایک بہت بڑی بھیڑ کو ظاہر کرتا ہے. جو کوئی کا لفظ جو ہے وہ لوگوں کے جگہ بجگہ آباد ہونے کو ظاہر کر رہا ہے. اور اگر ہم کلام کی اس بات کو اس سزاؤں میں سے، جب ہم نے پچھلے دنوں میں یہ بھی دیکھا تھا کہ آدم نے جب ہوا اس کے بدن سے پسلی سے پیدا ہوئی، اس نے اس کو نام نہیں دیا. اس نے اس کو نام اس روز دیا تھا جب ان کو سزا ملی. سزا ملنے کے بعد جب وہ نکلنے والے تھے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آدم نے ہوا اپنی بیوی کو ایک نام دیا، یعنی ہوا. اور انگریزی کے جتنے ترجمے ہیں ان میں یہ لکھا ہے بیکاز شی واز مدر آف آل لیونگ. وہ سب زندوں کی ماں تھی. اردو بائبل جو ہے وہ کہتی ہے کیونکہ وہ سب زندوں کی ماں ہے. اور کلام مقدس کے ناموں کے پیٹرن کو جب بھی آپ پڑھیں گے تو نام کسی شخص کو اس کی صفت کی وجہ سے، یا اس کے کام کی وجہ سے، یا اس کی سچویشن کی وجہ سے، یا اس کے پیشے کی وجہ سے دیا جاتا تھا. پریز دی لارڈ. اس کے پیشے کی وجہ سے دیا جاتا تھا. جب پہلے ناری کہا، جب وہ جنم لیا، اس نے خدا اس کو بنا کر لے کر آیا، تو آدم نے کہا کہ the rest of the life، اگلی ساری حیات اس طرح کا آدم اس طرح کا آدم جو ہے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے. اور جب وہ اس کو ہوا کا نام دیتا ہے تو وہ اس لیے کیونکہ وہ سب زندوں کی ماں تھی. اور قائن کا یہ جملہ کہ جو کوئی مجھے پائے گا مجھے مار ڈالے گا، اور وہ جہاں جہاں اس کا کہنے کا جو انداز ہے وہ یہ بتاتا ہے میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا روئے زمین پر لوگ موجود ہیں. سارے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں میں یہ بات مشہور ہے کہ میں نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے. سب جانتے ہیں، آدم بھی جانتا ہے، ہوا بھی جانتی ہیں، اور ہر وہ بیٹے بیٹیاں جانتے ہیں جنہوں نے اس سے جنم لیا تھا. 130 برس میں جا کر قائن اور حابل کے بعد پھر ایک بیٹے کا ذکر ملتا ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس کا ذکر ملتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے درمیان بچے پیدا نہیں ہوئے. جب آدم کے آخری دنوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ سیت کے بعد بھی 800 برس زندہ رہا، اور لکھا ہے کہ اس سے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جی سیت کے بعد کی باتیں ہیں. اس کا مطلب ہے آدم سے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے تھے، پر ان کا ذکر نہیں ملتا. اور قائن کا اس بات کا اظہار کرنا کہ جو کوئی مجھے پائے گا مار ڈالے گا، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ زمین پر ہمارے ارد گرد جا بجا لوگ بسے ہوئے ہیں. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آدم کی پہلی اولاد جو ہے وہ قائن تھی، تو پھر آدم کی بیوی کا وجود جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہوتا ہے، اور کلام مقدس میں سے ہمیں کوئی شہادت نہیں ملتی کہ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ جی آدم کے پہلے بھی بچے تھے قائن سے، اور حابل سے پہلے بھی بچے تھے، تو اس کا وجود ملتا ہے کیونکہ قائن کی بات یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اور بھی لوگ ہیں روئے زمین پر جو ہمارے علاوہ ہیں. اور اگر مجھے کوئی بھی پائے گا، جسی کو پتا چل گیا، اس نے مجھے پہچان لیا، تو وہ مجھے قتل کر ڈالے گا. اور جب یہ نود کی سرزمین میں جاتا ہے، خدا نے اس سے وعدہ کیا کہ تجھے کوئی مار نہیں ڈالے گا، بلکہ میں تیرا بدلہ لوں گا اگر کوئی تجھے بھی قتل کرے گا تو. اور نود کی سرزمین میں جب یہ شخص پہنچتا ہے، یہ تقریباً جو ہے وہ 100 سال کے بعد یہ بات ہے. آدم کی عمر کے آغاز سے لے کر یہ تقریباً 100 سال کی بات ہے جب قائن ہے وہ ایک بیوی ڈھونڈتا ہے یا اسے بیوی ملتی ہے. میرے عزیزو، کس طرح سے اگر آدم سے پہلے کی جو لوگ ہیں، جو چیزیں ہیں جو اس سے پہلے بنائی گئی ہیں، جس میں چرندے بھی ہیں، جس میں پرندے بھی ہیں، جس میں سمندر کی مچھلیاں بھی ہیں، جس میں زمین کے پودے بھی موجود ہیں، آدم کے گناہ سے وہ سب کے سب لعنت زدہ ہوئے ہیں. آدم جو پیدا ہوئے، انسان جو پیدا ہوئے، ہوا جو پیدا ہوئی، وہ بھی لعنت کا شکار ہوئی. کیونکہ لعنت کا جو تعلق ہے وہ آدم کے ساتھ جڑا ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی آدم کو حکم دیا گیا تھا کہ تم مت کھانا، مر جاؤ گے. اور جس روز آدم نے کھایا اس روز ان دونوں کو احساس ہوا کہ ہم تو ننگے ہیں، کیونکہ کرس جو ہے، ڈیتھ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکی تھی. یہ بڑا فلمی سا لفظ لگتا ہے کہ کوئی کرس جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. ہم بہت جو ہے وہ ہالی ووڈ اور وہ بالی ووڈ اور پتہ نہیں کہاں کی فلمیں دیکھتے ہیں کہ جی اینشنٹ ورلڈ میں کوئی چیز جو ہے وہ دبی ہوئی تھی اور وہ ایکٹیویٹ ہوئی ہے. عدن میں آدم کے پھل کھانے کی وجہ سے لعنت کا آغاز ہوا ہے. اب جب زمانوں بعد میں
मसीह यीशु की जो है वो जन्म होता है या तजस्सुम होता है, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है वो भी निजात पा गए जो उससे पहले के जमानों में थे। ना सिर्फ उसके दौर के लोगों ने निजात पाई, ना सिर्फ ये कि आने वाले जमानों में आखिरी आदम जो जन्म लेगा वो निजात पाएगा। जिस तरह से आदम की कर्ज की वजह से उससे पहले की चीजें भी लानत ज़दा हुई, खा वो जमीन से उगाई गई, लगाई गई, उगाई गई, ली गई या बनाई गई, ये सारी के सारी जो है वो लानत ज़दा हुई हैं। जब दूसरा आदम निजात देने के लिए आया तो उसने सिर्फ अपने मौजूदा और बाद के फ्यूचर के होने वाले लोगों ही को नहीं, बल्कि अपने से पहले मौजूद सारी दुनिया को निजात का मुजदा सुनाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस आदम को जो दूसरा है उसको ये फजल मिला, ये ग्रेस उसके साथ था कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा और उसमें कायम रहेगा उस पर दूसरी मौत का कोई इख्तियार ना होगा, क्योंकि मौजूदा दुनिया जो है वो आदम के गुनाह के सबब से फना होगी। इसीलिए दूसरा आदम जो निजात देने के लिए आया वो फिर से आदम का तुख्म नहीं था, ना ही उसके इरादा से, ना ही उसकी ख्वाहिश से पैदा नहीं हुआ है, वो औरत के सबब से पैदा हुआ है और खुदाए कादिर मुतलक की मर्जी से और उसके रूह कुदस की कुदरत के साया से पैदा हुआ है, ताकि पहले आदम की कर्ज को रिवर्स कर सके और जितने उसको कबूल करते हैं उनकी बदी उनसे दूर होती है। रही बात ये कि पहले के बच्चे जो हैं क्या उनका क्या हुआ, क्या वो भी अदन से बाहर हुए? अदन ही नहीं रहा, खुदा की प्रेजेंस ही वहां से उठ गई। आदमियों पर से, इंसानों पर से, हैवानों पर से, पौधों पर से, हर चीज से, जमीन की हर चीज से खुदा उनकी प्रेजेंस जाती रही और इंसान ने दे फाउंड देमसेल्फ इन द विल्डरनेस, जिसमें बिच्छू हैं, जिसमें ऊंट कटारे हैं, जिसमें कांटे हैं, जिसमें मुशक्कत है, रिजेक्शन है, मर्डर है। बड़ी मछलियां छोटी को खाती हैं, जो गोश्तखोर जानवर बन गए हैं, जिनके दांत नुकीले हैं, उन्होंने घास खाने की बजाय उन्होंने अब शिकार करके दूसरों का गोश्त खाना शुरू कर दिया है। दिस इज व्हाट हैपेंड विद द कर्स ऑफ द मैन। मेरे अजीज और बहन और भाई, ये बातें जो हैं हमें, इसीलिए मैं ये बातें करता हूं कि जो कलाम के रेफरेंसेस मौजूद हैं, खुदा उन्हीं में से हमारे लिए हिकमत को और हमारा जहन खोलेगा कि हम किताब मुकद्दस की बातों को हम समझ सके। आदम ने, आखिरी बात करके फिनिश करना चाहूंगा, आदम को जो लिखा है कि उसको अदन का इख्तियार दिया गया, उसे कहा मामूर करो और महकूम करो। उससे हाकमियत, उसको मामूर करने की जो है वो बरकत भी शुरू में ही मिली थी, हाकमियत की बरकत भी शुरू ही में मिली थी। उसका प्रमोशन होने की बजाय जब उसका डिमोशन हुआ है तो उसके पास जितने इंसेंटिव्स थे सारे के सारे जाते रहे। एक प्रीस्ट के तौर पर वो खुदा से मुलाकात करता था, उससे वो रुतबा जाता रहा, अब खुदा के साथ रूबरू बात नहीं कर सकता। एक प्रॉफिट के तौर पर कि वो जिसको जो कहता है उसका वही नाम है, उसकी वही सिफ्त है। उसने जो हवा से कहा कि ये बच्चों को जन्म देगी, ये नारी कहलाएगी, और रेस्ट ऑफ द लाइफ उसे वही हुआ। लेकिन जब इसने गुनाह किया तो इससे ये ब्लेसिंग्स जाती रही। और तीसरी बात ये थी कि वो डोमिनियन, वो सारे का सारा इलाका जो उसके इख्तियार में था, जो उसकी महकूमियत में था, वो सब का सब जो है वो सुपर नेचुरल मैन होने की वजह से उसके इख्तियार को उसने खोया कि वो सुपर नेचुरली अब इसको हैंडल नहीं करेगा। अब इंसान की विजडम से और अपनी कोशिश से और अब अपने तजुर्बों से ये सीखेगा। खुदा वाला हिस्सा जो है वो जाता रहा, अब आदम वाला हिस्सा रह गया है। अब सुपर नेचुरल नहीं है, अब नेचुरल है। अब ये तजुर्बे से सीखेगा, अपने कामों पर तकिया करेगा, अपनी हिकमत को अमल में लाएगा और इस पसीने से ये रोटी खाएगा। मेरे अजीज बहन और भाई, जितने भी सजाएं हैं उनकी एग्जिस्टिंग लाइफ से हैं। हवा को भी वही सजा मिली जो वो पहले करती थी। आज मैं और आप जो हैं इन बातों को, हो सकता है ये बात जो है इतनी कन्विंसिंग आज आपको ना लगे, पर इस पर गौर करना मत छोड़ें। खुदावंद आपका कलाम आपका जहन खोलेगा कि कलाम मुकद्दस की बातों को, किताब मुकद्दस की बातों को समझ सके। और जब हम किताब मुकद्दस की बात करते हैं तो हम यहूदियों की टर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है कि तौरेत की और नबियों के सहीफों की बातों को समझ सके। और जब हम एज ए क्रिश्चियन जो है किताब मुकद्दस की जिक्र करते हैं तो हम जो है वो दोनों
جو ہمارے پاس عہد ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، نجات کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ ہماری کرس دوسرے آدم کے سبب سے، جو پہلے آدم کا سیڈ نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ جاتی رہی ہے، پر بشرط یہ کہ ہم پہلے آدم کی شریست میں نہ چلیں، بلکہ دوسرا آدم جو یسوع مسیح ناصری ہے اسے قبول کر کے توبہ کے موافق پھل لائیں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں اور دوسری موت کا ہم پر کوئی اختیار نہ ہو۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آمین آمین۔